الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اما بعد فلعنۃ دائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال رسول الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ سب سے پہلے السلام علیکم سامعین محترم، میں آپ کی بارگاہ میں جس حدیث کا انتخاب کیا ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل حدیث ہے۔ جیسے ماہ مبارک رمضان سٹارٹ ہوا تو روایات میں یہ ہے کہ آپ شب اول ماہ مبارک رمضان میں دو چیزیں کریں، ایک دعائے افتتاح کو پڑھیں، ایک دعائے جوشن کبیر کو پڑھیں۔ دعا افتتاح کو آپ دیکھیں اور خدا را آپ جا کے ابھی بھی اس وقت بھی ابھی دن گئے نہیں، ابھی وقت گزرا نہیں، ابھی ٹائم گزرا نہیں، ابھی فرصت کے وہ لمحات ضائع نہیں ہوئے، ابھی آپ جا کے دعا افتتاح کو پڑھیں اور دعا افتتاح کے آپ پورے کلام کو ایک دفعہ پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ رو کے پڑھیں، بلکہ یہ کہ آپ سب سے پہلے دعا افتتاح کو غور سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، حضور قلب سے پڑھیں، سمجھنے کے لیے پڑھیں اور ادراک کے لیے پڑھیں۔ دیکھیں دعا افتتاح کیا کہہ رہی ہے آپ سے، یہ پوری دعا، یہ پورا کلام، یہ پورا سلسلہ امام زمان کے لیے، یہ پوری دعا امام زمان کے لیے، یعنی ماہ مبارک رمضان کی ابتدا ایک عاشق مہدی کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے اور یہ مہینہ کتنا فضیلتوں بھرا ایک عاشق مہدی کے لیے، ایک منتظر مہدی کے لیے۔ اس دعا کے اندر جو لائن دی گئی وہ لائن بھی دیکھیں آپ، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہ الاسلام و اہلہ و تذل بہ النفاق و اہلہ۔ پوری دعا کا لب لباب اس مقام پہ آ کے کھڑا رک جاتا ہے کہ اے میرے مالک، اس مہینے میں، اس ماہ کریم میں مجھے کریم دولت، کریم حکمرانی عطا فرمائیں۔ عجیب بات نہیں ہے، نرغب ہو، میں رغبت رکھتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، میں توجہ کرتا ہوں کس حکومت کی طرف؟ وہ حکومت جو کریم ہو۔ ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم۔ کریم جو ہمارے اس زمانے کے موجودہ حالات میں آپ دیکھیں کہ موجودہ حالات میں لوگ بھیک مانگنے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں۔ کریم اسے کہتے ہیں جو بنا مانگے آپ کے دروازے تک آپ کی احتیاجات کو پہنچا کے دے، رکھ کے جائے، پہنچا کے دے۔ یہ ایسی حکومت جو آپ کے حقوق شرعیہ آپ کے دروازے تک پہنچ جائیں، ایسی حکمرانی، وہ حکمرانی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی۔ تو جو روایت میں نے آپ کی بارگاہ میں پڑھی، وہ روایت یہ پڑھی کہ جو انسان بغیر معرفت امام زمان کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ابھی جاہلیت کیا ہے، جاہلیت سے کیا مراد ہے اور معرفت سے کیا مراد ہے، تو اس کا مختصر تک تجزیہ یوں کہا جائے کہ علماء کرام مقدمین، جو پہلے علماء کرام تھے، وہ فرماتے تھے، جو بزرگان تھے، یعنی مراجعین عظام یا اس سے آگے جو شیخ کلینی کے دور کے، شیخ مفید علیہ رحمہ کے دور کے، شیخ الطائفہ کے دور کے، اس روایت کے پہلو میں بیان فرماتے ہیں کہ اس جہل سے مراد اگر یہ جملہ زبان مصطفیٰ پہ ہے تو جاہلیت سے مراد کفر اور شرک ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر اور شرک کو آ کے ختم کیا، ان کی مصیبتوں کو، کفر کی مصیبتوں کو، شرک کی مصیبتوں کو پوری دنیا جہان سے آ کے ختم کیا۔ اور اگر یہی جملہ کسی امام کی زبان پر آ جائے تو اس سے مراد نفاق ہے، گروہ بندی ہے، اس سے مراد نفاق کو ختم کرنا ہے، گروہ بندی کو ختم کرنا ہے، مصائب و آلام کو ختم کرنا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے۔ تو یہاں پہ حدیث کا اب ترجمہ یوں کریں گے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ اگر زمانے کی امام کی کوئی معرفت کے بغیر مر جائے، اگر وہ دور پیغمبر میں مرا اور پیغمبر کو نہیں پہچانتا تو کافر مرا، اگر اس دور میں مرا، موجودہ دور میں مرا اور اپنے زمانے کے امام کی پہچان نہیں رکھتا تو منافق مرا۔ یہ بڑا عجیب کیفیت ہے، منافق مرا۔ یعنی زبان پہ کلمہ ہے، زبان پہ اس کے کلمہ جاری ہے،
زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں، تو وہ منافق ہے، وہ گروہوں میں بٹا ہوا ہے۔ اب یہ حدیث یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اور اس کے ایک پہلو کو بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہ تو کہ جہل کی معنی، اور معرفت کی کیا معنی ہے؟ ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ آپ کے پڑوسی میں کوئی بندہ ہو، بندہ رہتا ہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ بتا کہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ یا جانتا ہوں فلاں کا بیٹا، پہچانتے ہیں؟ پہچان کی معنی کچھ مختلف ہے۔ کیا معنی ہے پہچان کی؟ پہچان کی معنی ہے اس کی عادات، اس کی صفات، اس کے علم، اس کا منصب، اس کے صلاحیتیں، اس کے کمالات، یہ ساری پہچان میں آتے ہیں۔ تو معرفت امام زمان کی معرفت ہے، امام زمان کی جان نہیں ہے۔ امام زمان کو صرف جاننا نہیں ہے، امام زمان کی پہچان یعنی معرفت، یعنی امام کے منصب، امام کے کمالات، اور پھر معرفت کے زمرے میں امام کی اطاعت بھی آتی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے زمرے میں اطاعت بھی آتی ہے۔ تو ایک مختصر سا جملہ اور مختصر سی وضاحت اس چیپٹر کو کلوز کر دیں، وہ یہ کہ یہ ماہ مبارک رمضان ماہ مبارک امام زمان ہے، اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی حکومت کریم کے لیے یہ تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ انسان اپنے مصیبتوں کو، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے قربت امام زمان میں چلا جائے اور معرفت امام زمان کے دائرے میں چلا جائے، تاکہ جہل سے نکل کر، نفاق سے نکل کر، گروہ بندی سے نکل کر حدود خدا میں داخل ہو جائے، حدود امام زمان میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کی یہ دعا، اس دعا کے اندر یہ حکم ہے کہ مفاتی میں یہ حکم ہے کہ اس مہینے میں آپ شروع سے لے کے آخر تک روزانہ کی شب میں اس دعا افتتاح کو پڑھیں۔ یہ کمال ہے، بہت کمال ہے کہ انسان متوجہ ہو رہا ہے اور توجہ کر رہا ہے اس طرف کہ روزانہ اس ماہ میں اپنے خدا سے امام زمان کی حکومت چاہتا ہے۔ صرف حکومت نہیں چاہتا بلکہ وجود کے اندر تبدیلی چاہتا ہے، تاکہ تیاری کرے اور کمالات تک جانا جائے۔ تو بس وہ حدیث کا جملہ اس کو آخر میں خلاصہ کلام بیان کر دوں، اور خلاصہ کلام کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی عرض کرتا چلوں کہ معرفت پیغمبر کے زمانے میں وہ شرک و کفر ہے، اور اس زمانے میں معرفت نہیں تو وہ ایک انسان کے پاس امام کی معرفت نہیں تو وہ انسان منافق مرتا ہے۔ اب منافق کے لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی پیغمبر کی بد دعائیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور جو بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ منافق کی سزائیں کیا ہیں، منافق کو کس طرح سے سزا دی جائے۔ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اندر میں مسلمان نہیں، کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن عامل نہیں، کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن عارف نہیں، کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن کلمے کی حقیقت سے آگاہ نہیں۔ یہ ایسا انسان جیسے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ اور منافق کہے کہ اعلی جل اعلی جل، امام زمان منافق کی اب اعلی جل پہ نہیں آئے گا۔ امام زمان اب منافق کی اعلی جل پہ نہیں آئے گا، مومن کے پہ آئے گا۔ مومن کا ہے اور عارف کا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو عرفان امام زمان کی ضرورت ہے، معرفت امام زمان کی ضرورت ہے۔ تو آپ آئیں اور معرفت امام زمان کی طرف توجہ کریں۔ انشاءاللہ یہ آج پہلا اسٹارٹ لیا ہے، تو انشاءاللہ روزانہ کوچلا میں آپ کی بارگاہ میں کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے معرفت حاصل کرے، اور وہ کس طرح سے امام زمان قربت میں جائے، اور وہ کس طرح سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ارواحنا لہ الفدا کی قربت کے قریب جائے اور قریب تر جائے، تاکہ یہ امام کے پاس نہ جائے بلکہ امام زمان ان کے پاس آئے، امام زمان ان سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ ایک آخر میں قصہ کرتا چلوں کہ خاتون جمکران میں آئی اور امام زمان سے ملاقات ہوئی، کہ مولا آپ کے اتنے عاشق ہیں، آپ کے اتنے عارف ہیں، آپ کے اتنے چاہنے والے، تو آپ ظہور کیوں نہیں فرماتے؟ امام زمان نے کہا کہ میرے قریب ہے۔ وہ خاتون کو لے کے اس پورے مجمع میں آئے اور امام زمان نے فرمایا کہ اب ان کو دیکھیں یہ کیا مانگ رہے ہیں۔ کوئی بندہ مانگ رہا تھا کہ مولا مجھے بیٹا چاہیے، کوئی مانگ رہا تھا کہ مجھے گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، کار چاہیے، بیماری سے نجات چاہیے۔ امام نے فرمایا یہ خود اپنے لیے آئے ہیں، میرے لیے کوئی نہیں آیا، اگر میرے لیے آتے تو میں آ جاتا۔ یہ اپنی ذات مانگنا چاہتے ہیں، اپنی مصیبتوں سے میرے ذریعے سے حل کروانا چاہتے ہیں، یہ اپنے مشکلات کو میرے ذریعے سے حل کروانا چاہتے ہیں، میرے لیے کوئی نہیں۔ تو جب معرفت ہوگی تو بندہ جو کام کرے گا وہ صرف امام زمان کے لیے ہوگا، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کو آج اشارہ کیا ہے، انشاءاللہ کل سے اس کو تفصیلات سے بیان کریں گے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔